ہوں. باپ نے دوسرا تماچا رسید کیا. کہا بدبخت کیا کرتا ہے, عذاب نازل ہو جائے گا, معبود ناراض ہو جائیں گے. اپنے غلام کو آواز دی جلدی آ, اگر اہل عرب نے دیکھ لیا تماشا ہو جائے گا, ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا. غلام کو آواز دی, غلام بھاگتا ہوا آیا. پھر ابو قحافہ اور غلام نے بڑے مشکل سے, جس بت کو ابو بکر کے ایک پتھر نے زمین دوز کر دیا تھا, اس کو یہ دو مل کر بڑے مشکل سے اٹھا رہے تھے. اتنا بھاری بھرکم بت تھا, اس کو اٹھایا بڑے مشکل سے وہی نصب کیا جہاں پر وہ تھا, اور اس کے بعد تیزی سے خانہ کعبہ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے نکلتے ابو قحافہ. کہا جلدی چل, اگر پتہ چل گیا اہل عرب کو ہنگامہ ہو جائیں گا, تلواریں نکل جائیں گی. اور گھسیٹتے ہوئے, جیسے کسی بچے کو گھسیٹتا ہے باپ غصے میں, اسی کیفیت میں گھسیٹتے ہوئے گھر پر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو آواز دی. کہا کہاں ہے ابو بکر کی ماں, اے ام ابو بکر جلدی آ. آئی دوڑتے ہوئے. کہا کیا ہوا ابو قحافہ؟ کہا کیسے بچہ پیدا کیا ہے, تجھے معلوم ہے آج اس بچے نے کیا ہمت کی ہے, کیا جرأت کی ہے, ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا, اس نے یہ کام کیا. کہا کیا ہوا, کیا کیا میرے بیٹے ابو بکر نے؟ کہا اس نے حبل کو پتھر مارا, حبل زمین پر گر پڑا, میں نے اسے 2 تماچے مارا ہے, چاہو ہماری ایک چھڑی لاؤ تاکہ میں اس کو بھرپور سزا دوں. ماں نے حضرت ابو بکر کو آگوش میں چھپا لیا. کہا ابو قحافہ خبردار میرے بچے کو ہاتھ نہ لگانا, خدا کی قسم تم نہیں جانتے کہ بچہ کتنا مبارک ہے. جب یہ میرے شکم میں تھا تو اللہ اللہ کی صدائیں میرے شکم سے آتی تھی, میں نہیں جانتی اللہ کون ہے. اور جب یہ پیدا ہوا تو غائب سے میں نے اپنے کانوں میں ایک آواز سنی تھی, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس بچے کی ماں, اس کی اچھی پرورش کرنا, یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, یہ ابو بکر صدیق ہے, یہ صداقت کا سمبول ہے, یہ صداقت کی پہچان ہے. ایک آخری نبی جو کائنات کا مالک ہے, جس کے سبب سے کائنات کی تخلیق ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مبعوث ہوں گے, یہ ان کا خلیفہ اول بننے والا ہے, اس کی اچھے سے حفاظت کریں. یہ پیشن گوئیاں پہلے سے چلی آ رہی ہے. آج مولوی لڑ رہا ہے کہ پہلے خلیفہ کیسے خلافت چھین لی تھی. ابے تیرے بولنے سے کیا ہوتا ہے خلافت چھین لی تھی؟ یہ تو پیدا ہوئے ابو بکر, اس وقت خاطب سے آوازیں آ رہی ہے کہ یہ رسول اللہ کا نائب ہونے والا ہے, یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہونے والا ہے, یہ خلیفۃ المسلمین کہلانے والا ہے. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ابو بکر صدیق کی صداقت تھی. اور یاد رکھیے ابو بکر صدیق کی ایک دوسری فضیلت جو کسی صحابی کو میسر نہیں سوائے ابو بکر کے. کون سی فضیلت معلوم؟ 3 پیڑھیاں صحابی ہے. ایک پیڑھی نہیں, 3 پیڑھیاں صحابی. باب ابو قحافہ جو بچپن میں تماچا مار رہا ہے ابو بکر کو حبل کی بے عزتی کرنے پر, یہ ابو قحافہ بھی بعد میں ایمان لاتے, یہ بھی ایمان لائے. ابو بکر بھی اہل ایمان صحابی, اور ابو بکر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابی. 3 مستقل پیڑھیاں وہ ہے جو صحابیت کے فضیلت سے ہمکنار ہوئی ہے, فضیلت سے مشرف ہوئی ہے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے. اور پھر صدیق کا لقب تب ملتا ہے آپ کو. آپ کا نام کیا ہے یاد رکھیے, ابو بکر نام نہیں, یہ کنیت ہے. اور ابو بکر کے لفظی لغوی معنی ہوتے تنہا. اب یہ سوچیں گے آپ کیا ہے, ابو کے بعد معنی ہوتے باپ, بکر کے معنی ہوتے تنہا, یعنی تنہا کا باپ. یہ کنیت ہے آپ کی, یہ لقب ہے, اور یہ پیدائشی تھا. اب بکر نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے آپ کا. ابو بکر یعنی بکر کے باپ, یعنی یہ کنیت ہے, لقب ہے. وہ اس لیے کہ آپ ہر قدرت نے نام رکھ کے ہی بتا دیا کہ یہ صحابہ میں تنہائی فضیلت میں سب سے تنہا, رسول کی الفت میں سب سے تنہا, محبت میں سب سے تنہا, ہر معاملے میں سب سے جدا, سب سے تنہا. تو کنیتی ہے ابو بکر. نام ہے آپ کا عبداللہ. کیا نام ہے؟ ذرا غور کریں آپ, نام کون رکھتا ہے؟ باپ. کس زمانے میں نام عبداللہ رکھا گیا؟ ابھی جہالت کا دور ہے, نامی نے بتا دیا یہ مشرک نہیں ہے, یہ عبداللہ ہے, یہ خدا کا بندہ ہے. نام تھا عبداللہ. اور ابو قحافہ یہ بھی ان کی کنیت ہے, ان کے باپ کی. ان کا نام ہے عثمان, ان کی کنیت ہے ابو قحافہ, تو اصل نام ہے عبداللہ ابن عثمان. تو ابو بکر تو یہ ان کی کنیت تھی جو انہی کے خاندان میں مشہور ہوئی. اور پھر صدیق لقب کس نے دیا؟ صدیق لقب کہاں سے ملا؟ یہ صحابہ نے نہیں دیا, خود ابو بکر نے اپنے آپ کو صدیق کہنا شروع نہیں کر دیا. کچھ چمچوں کی جماعت نہیں تھی جو صدیق صدیق کہہ رہی تھی. آئیے اس کے لیے ایک پس منظر بتاؤ, اس کا وجہ تسمیہ بتاؤ کہ کیسے نام آپ کا صدیق پڑا. اور صدیق کے معنی ہوتے سب سے زیادہ سچ بولنے والا, سب سے بڑا سچا, جس کی ہر بات صداقت پر مبنی ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, اعلان نبوت کے بعد معراج ہوتی ہے.
اور ابو بکر صدیق نے ایمان کیسے لایا؟ ایمان کیا لایا؟ میں کہتا ہوں ایمان تو پہلے سے تھا، صرف اظہار کا وقت چاہیے تھا، اظہار کا موقع تھا۔ ایمان تو پہلے سے تھا۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو حبل کو سجدہ کر لیا ہوتا، منات کے سامنے جھک جاتے۔ معبودوں کے سامنے نہ جھکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل ایمان تھے، اہل توحید تھے۔ اب صرف اہل رسالت بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا 20 سال پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے خواب دیکھا۔ اور 20 سال پہلے خواب کیا دیکھا؟ کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ ستارے آپس میں ٹوٹتے ہیں، اور وہ ستارے ٹوٹ کر ان کے ٹکڑے عرب میں جتنے مکانات ہیں سب کے مکانوں کی چھتوں پر، گھروں میں گرتے ہیں، صحنوں میں گرتے ہیں۔ ان تاروں میں سے ایک ٹکڑا حضرت ابوبکر صدیق کے بھی صحن میں گرا۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے وہ جتنے ٹکڑے ٹوڑے تھے وہ غائب ہو گئے، مٹ گئے، مگر ابوبکر صدیق کے گھر میں جو ٹکڑا تارے کا گرا وہ چمکتا رہا، روشن رہا، حتیٰ کہ آپ نیند سے بیدار ہو گئے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ کیسا عجیب و غریب خواب تھا۔ چنانچہ پھر آپ ایک مرتبہ تجارت کے لیے گئے، وہاں ایک راہب، بہت بڑا راہب تھا، ان سے دوستانہ تعلقات تھے۔ جب آپ اس علاقے میں تجارت کے لیے جاتے تھے تو اسی کے گھر قیام ہوتا تھا۔ وہ پرانی اور آسمانی کتابوں کا عالم و فاضل تھا۔ ایک دن خیال آیا کہ اپنے اس خواب کے بارے میں اس سے کچھ تعبیر پوچھ لی جائے، بڑا عالم ہے۔ اس سے پوچھا میں نے خواب دیکھا تھا، ذرا اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، اور بڑے عظیم نبی ہوں گے، بڑے افضل نبی ہوں گے۔ نبوت کی پہچان یہ ہوگی کہ پشت پہ مہر نبوت ہوں گی جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ پشت کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹھ پر ایک مہر ہوں گی اور اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ چہرہ بڑا نورانی اور روشن ہوگا، بڑے حسین و جمیل ہوں گے، بعض تو وہ ہوں گے کہ صرف چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیں گے۔ بڑے عظیم قبیلے میں پیدا ہوں گے۔ اس سے صفتیں بتائی اور کہا ابو بکر تم وہ شخص ہوں گے جو سب سے پہلے اس کے نبوت کی تصدیق کرو گے، اور تم وہ پہلے شخص ہوں گے جو اس کے خلیفہ بنائے جاؤں گے، تم وہ پہلے شخص ہوں گے جو اس کے دین کی اشاعت کرو گے، تم وہ پہلے شخص ہوں گے کہ تم اس کے دین کے غداروں کو قتل کریں گے اور ان کا قلعہ کما کرو گے۔ ابو بکر تمہارے لیے بہت زیادہ اولیت ہے، تم ہر اعتبار سے اولین ہوں گے۔ یہ اس نے پیشن گوئی کی۔ بہرحال ابو بکر صدیق نے سنا، کوئی اتنا زیادہ اس پر گہرائی سے انہوں نے سوچا نہیں۔ تجارت سے فارغ ہوئے اور آپ نے سامان جو بچ گیا تھا تجارت کا سمیٹا، اونٹوں پہ بار ہوا، غلاموں کے ساتھ قافلہ نکلا۔ اب جیسی مکہ میں داخل ہوئے، گھر نہیں پہنچے، عادت تھی کہ جب قافلے سے لوٹتے تھے کسی تجارت کے تو کچھ تحفہ لیتے تھے اور رسول اللہ کو تحفہ دیتے تھے، کیونکہ سرکار سے دوستی تھی، بڑا گہرا دوستانہ تھا۔ گھر بعد میں جاتے تھے، پہلے رسول سے ملاقات کرتے تھے۔ اپنے غلاموں سے کہا جاؤ یہ اونٹ لے جاؤ، جتنے سامان وغیرہ ہے سب رکھ دو، جو گوڈاؤن تھے گوڈاؤنوں میں سامان رکھو، میں محمد سے مل کر آتا ہوں۔ گھر جانے کی بجائے سیدھا رسول اللہ کے حجر پاک میں گئے، آواز دی، سرکار باہر تشریف لائے، اور حضور نے آتے ہی پہلا جملہ کہا ابو بکر میں نبی بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں۔ میں غار ہیرا سے نکلا، جبریل نامی ایک فرشتہ آیا جس نے مجھے خوشخبری دیا کہ میں محمد نبی ہوں، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے صرف ایک بات پوچھی، کہا کہ محمد بے شک آپ کا اخلاق بڑا بلند ہے، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ ہے، آپ میں نبی ہونے کے بے شک سارے اوصاف ہیں، میں بچپن سے آپ کو جانتا ہوں، آپ کی سیرت سے واقف ہوں، پورے عرب میں شریف النفس آپ سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں پایا، آپ میں ہر چیز ہے، کوئی عیب نہیں، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ ہر عیب بے عیب بنایا، ہر عیب سے پاک۔ کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، کوئی عیب نہیں ہے آپ میں۔ مگر اے محمد سے بس ایک تسلی کے لیے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو معجزہ دکھاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تخت کا معجزہ تھا، ہر نبی کے پاس کچھ نہ کچھ معجزے رہے۔ آپ کا معجزہ کیا ہے؟ سرکار مسکرائے کہ ابو بکر وہ جو خواب دیکھا تھا کیا وہ تمہیں تیرے لیے کافی نہیں کہ میں نبی ہوں؟ وہ خواب کا اظہار رسول سے نہیں کیا تھا، صرف ابو بکر جانتے تھے اور وہ ایک راہب جانتا تھا،
اس کے علاوہ ظاہراً کوئی اور نہیں تھا. جیسے ہی اس خواب کا ذکر کیا ابو بکر صدیق نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ایمان لانے کا انداز تھا. اور اس کے بعد جب اعلان نبوت کے کچھ عرصے کے بعد اب اس میں اختلاف ہے کہ اعلان نبوت کے 90 سال، بعض نے کہا 7ویں سال، بعض نے کہا 8ویں سال، بہرحال تاریخوں میں سال میں اختلاف ہے. اس پر تو اتفاق ہے کہ حضور کو معراج ہوئی، اس پر کسی کا اختلاف نہیں. کیوں؟ معراج قرآن سے ثابت ہے. معراج کیا سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو جو ہے لے کے گئے اور معراج کروائی. بہرحال معراج ہوئی سرکار کو اور حضور معراج سے لوٹے. سب جانتے ہیں کہ ایک ہی رات میں گئے اور جب لوٹے صدیاں گزر گئی تھی، مگر عالم یہ تھا کہ کڈی ہل رہی تھی. وضو جو کیا تھا پانی جذب نہیں ہوا تھا. جس بستر سے حضرت جبریل اٹھا کے لے گئے تھے بستر جو کا تو گرم تھا. گویا کہ ساری کائنات کو روک دیا گیا تھا. نظام کائنات کو روک کر تھام دیا گیا تھا. وقت کو رکوا دیا گیا تھا. اور وقت کیوں نہ رکتا؟ انسان مردہ ہے. اب تصور کریں انسان کیا ہے؟ روح نکل گئی. اب جہاں لاش پڑی ہے نہ ہل سکتی ہے نہ ڈل سکتا ہے، نہ مردہ ہاتھ ہلاتا ہے نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے. اور پھر اچانک روح آ جائے. جیسی روح لوٹی انسان پھر ہاتھ بھی ہلانے لگا، منہ بھی ہلانے لگا، بول بھی پڑا. پھر کہنے ارے صاحب زندہ ہو گئی. روح نکل جائے تو حرکت رک جاتی ہے، روح آئے تو حرکت. تو حرکتوں کے لیے روح چاہیے. کائنات میں حرکت ہو رہی ہے تو کائنات تبھی چلیں گی جب اس میں روح ہو. تو کائنات کی روح کون ہے؟ کائنات کی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. روح محمد ہے تو کائنات چل رہی ہے. سرکار چلے جائیں یہ کائنات مردہ ہو جائے. اعلی حضرت نے اسی کو کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان چلے گئی معراج پر، کائنات مردہ پڑی ہے. جان لوٹ آئی، کائنات زندہ ہو گئی. سرکار نے کہا میں گیا معراج پہ، فرشتوں سے بھی ملا، انبیاء سے بھی ملا، جنت بھی میں نے دیکھ لی، دوزخ بھی میں نے دیکھ لی، حور و غلماں بھی میں نے دیکھ لیے، جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوا. صدیاں گزر گئی. جو پورے سیر کا عالم ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے، امام غزالی نے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے پھر کہہ دوں، امام غزالی ایک دن موڈ میں بیٹھے تھے کہ ذرا انداز لگائیں 500 سال آسمان کے سفر، وہ 500 سال کی راہ، وہ 500 سال کی راہ، وہ 500 سال کی راہ، جنت اتنی بڑی، دروازے اتنے بڑے، یہ حدیث میں یہ آیا، یہ حدیث میں آیا. بڑا نکالا. انہوں نے کہا کہ حضور کی پوری معراج کا عرصہ کتنا ہوتا ہے. ایک اندازہ، ایک تخمینہ، پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. جو نکالا انہوں نے کہا 7 لاکھ سال. 7 لاکھ سال چاہیے یہ پوری معراج کے سفر میں. لیکن دنیا میں صرف کتنا عرصہ گزر رہا ہے؟ یہ گئے اور یہ آئے. وجہ وہی ہے، روح گئی کائنات مردہ، روح لوٹی کائنات زندہ ہو گئی. اب آقا بتا رہے ہیں ابو جہل کھڑا ہے، ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں، کوئی انجینئر بن کر آیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے. ہم کہتے دیکھیں بزرگان دین یہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. بریلوی بابے تو تمہارے بابے تو بڑے بابے. جناب بابے تو بالکل بابے ہیں. بابے کرامت بھی دکھاتے ہیں، انبیاء معجزے بھی دکھاتے ہیں. یہ بولی ابو جہل کی ہے، تیری بولی سے سمجھ میں آ گیا تو کون ہے. جو معجزوں کا انکار کرے وہ ابو جہل ہوتا ہے، جو کرامتوں کا منکر ہو وہ ابو جہل ہوتا ہے. تو آج بڑے ماڈرن ابو جہل چل پھر رہے ہیں، لیبل انجینئر لگا ہوا ہے اور انہوں نے لگا دیا نہ میں بابی نہ میں کتابی. کیا ہے وہ؟ ارے وہ نعرہ بھی نہیں معلوم مجھے اس کا. میں تو منوس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن لوگ لاتے یار یہ بول دیا وہ بول دیا. نہ میں سنی، نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی. یہ اس کا نعرہ جاہل کا. اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کتابی کس کو بولا گیا قرآن میں. مسلمانوں کو اللہ نے یا تو مومنین کہا یا مسلمین کہا، یا کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کتابی کس کو کہا قرآن نے؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو. وہ خود بتا رہا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے نہیں، میں یا تو عیسائیوں کی اولاد ہوں یا یہودیوں کی اولاد ہوں، میں ہوں کتابی. بابوں کو نہیں مانتا. ابے ابو بکر سے بڑا کوئی بابا ہے؟ حضرت عمر سے بڑا کوئی بابا ہے؟ یہ سارے باباؤں سے افضل ہے. تو اب یہ ابو جہل تھا اس دور کا، اب یہ آج کے ابو جہل ہے. وہ ہنس رہا ہے، انکار کر رہا ہے، مسکرا کے کہتا محمد
اب تک کیا یہ کم تھا کہ تم نے کہا ایک خدا ہے؟ ہم تو اسی کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے. تم کہہ رہے تھے ایک خدا پوری کائنات چلاتا ہے، ایک خدا ہے جو جسم جسمانیات سے پاک ہے. خدا ہے بھی مگر دکھتا بھی نہیں، خدا ہے بھی مگر نظر آتا بھی نہیں. ہم اسی پر حیران تھے کہ اب تم کہتے وہ خدا تمہیں لے بھی گیا، سیر بھی کروائی، تم نے اس کا دیدار بھی کر لیا، اس سے گفتگو بھی کر لی، جو ہمیں نہیں دکھتا تمہیں کیسے دکھیں گا؟ حضور نے فرمایا بے شک یہ میرا معجزہ ہے، اور میرے معجزے پر وہی ایمان لائیں گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. ابو جہل ہٹا گیا، ابو بکر صدیق ادھر سے تشریف لا رہے ہیں. ابھی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار نہیں کیا ہے، واقع معراج کی خبر بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور گئے اور آئے ہیں، ابھی ابو بکر کو نہیں پتا. آتا کہتا ارے ابو بکر بڑا اچھا ہوا تم مل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے صاحب دیوانے ہو گئے، معاذ اللہ مجنون ہو گئے. ہم نہ کہتے تھے کہ محمد دیوانہ اور مجنون ہے. کہا خاموش بدبخت، گستاخی نہ کر. کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں، تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں کل معراج پر گیا، جنت وغیرہ سب دیکھ کر آ گیا. آپ نے یہ نہیں کہا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ٹھیک ہے ذرا میں پوچھ کر آتا ہوں، دیکھ کر آتا ہوں، مل کر آتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں. وہ کہتا نہیں صاحب میں تو بابی کو نہیں مانتا، میں تو کتاب دیکھوں گا. ابو بکر نے تصدیق کے لیے یہ نہیں کہا حضور سے پوچھتا ہوں. بے ساختہ کہتے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معراج پر گئے. ارے بدبخت تو اتنی سی بات پر چونک رہا ہے، حضور نے تو اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ ایک خدا ہے جو کائنات کا مالک ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، محمد کے کہنے پر مان لیا. تو حضور کہتے ہیں معراج پر گئے، یہ اس سے چھوٹی بات ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ بے شک میرے محمد نے سچ کہا، بے شک سچ کہا. وہ سچ کہنے والے ہیں، حق کہنے والے ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی. بس یہ جواب دیا، ابو جہل کا منہ لٹک گیا. اس نے دیکھ لیا کہ صاحب ابو بکر سے میں نہیں جیت سکتا. یہاں سے ایک ذہن ملا کہ وہابی وہی بنتے ہیں، بدعقیدہ وہی بنتے ہیں کہ جو بے علم ہونے کے باوجود دلائلوں کے چکر میں پڑتے ہیں، اور خوش عقیدہ وہی بچ جاتے ہیں. اب تجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری بات نہیں سنیں گے، ہم اپنے بزرگوں کو بے دلیل مانتے ہیں، ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا، ان پر ہمارا اعتماد ہے. جو اعتماد کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو ان چکروں میں پڑتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. بہرحال حضور کی خدمت میں جیسے حاضر گئے، آقا نے بے ساختہ فرمایا جبریل آئے. اور یہ بھی حضرت علی کی روایت ہے، حوالے سن لیجئے. حضرت علی فرماتے، عربی پڑھوں گا وقت ہو جائے گا، میرے پاس حالانکہ وہ کتاب رکھی ہے یہاں پہ الصواعق المورقہ، اس کے جملے یہاں ہے. طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا، میں جو جملے دہراؤں گا بھی. حاکم نے المستدرک نے لکھا حدیث نمبر 4405. امام طبرانی نے معجم الکبیر، یہ سب اوریجنل کتابیں رکھی ہوئی ہے صاحب. یہ دیکھ لیجئے طبرانی کیسی ہے، دیکھ لو، کبھی دیکھا نہیں ہوگا شاید. یہ حاکم المستدرک، یہ سب اوریجنل رکھتے ہو تو بات کرتے ہیں ہم صاحب. تو اب ساری کتابیں لائبریری نہیں لا سکتا ہوں، لیکن یہ دو کتابیں یہاں موجود ہیں. ابن جوزی نے اس کو لکھا اپنی کتاب صفات الصفوہ میں. حضرت امام الدیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں لکھا. امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں متعدد حوالے ہیں میرے پاس. یہ سارے محدثین حضرت علی سے روایت کرتے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابو بکر آئے ابو جہل سے حجت کرتے، جبریل آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے صحابہ میں سب سے بڑا سچا جسے دیکھنا ہو، سب سے بڑا صدیق دیکھنا ہو، وہ ابو بکر کو دیکھنا. یہ سب سے بڑے سچے ہیں. لوگ سننے کے بعد ایمان لاتے ہیں، لوگ پوچھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں، لوگ تحقیق کے بعد ایمان لاتے ہیں. یہ صرف سنتے ہیں کہ بات آقا سے منسوب ہے کہ ویسے ہی ایمان لے آئے. اور اس کے بعد آقا کہتے ہیں لوگوں میرے ابو بکر کی فضیلت، یہ علی کے الفاظ ہے کہ صدیق یہ لفظ ہم صحابہ نے نہیں دیا، یہ رسول کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آسمان سے صدیق کا لقب نازل کیا، اور حضور نے اپنی نبوت کی زبان سے ہمیں بتایا. یہ ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت، یہ ہے صدیقیت کا مرتبہ. مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید، ہر چیز کے جامع ہے نبوت کے سوا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر میں اپنا کسی کو خلیل بناتا ہوں، خلیل کے معنی کیا ہوتے؟ سب سے گہرا اور قریب کا دوست، رازدار. حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے رازوں کو جاننے والا. مگر خلیل سے بھی بڑا ایک مقام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حبیب اللہ. ابراہیم خلیل اللہ ہے اور میرے آقا حبیب اللہ ہے.
خلیل سے جبریل کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے، کلیم سے پہاڑ پر بلا کے گفتگو ہوتی ہے، اور حبیب سے گفتگو جبریل کے ذریعے بھی تو ہوتی ہے، کبھی کبھی اپنے قرب خاص میں بلا کر بھی ہوا کرتی ہے۔ حبیب کا مقام اور ہوتا ہے، کلیم کا مقام، خلیل کا مقام اور ہوتا ہے۔ حبیب تو حبیب ہوتا ہے۔ حبیب کا تو یہ عالم ہے کہ بخاری کے حدیث حضور فرماتے کوئی رات ایسی نہیں کہ میں رات اپنے رب کے قرب میں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ ایکم